الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، قرآن کی محفل سے اللہ تعالیٰ کے موتیوں کو چننا قبول فرمائے، اور اپنی اس بابرکت مہینے کے صدقے اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو کل آپ لوگوں نے پھر پریکٹس کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کی تجوید کی۔ کون سنائے گا آج مجھے؟ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آیت نمبر 9 to 11 جو ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ساتھ میں اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو جب تک ہمارے باقی ساتھی ہمیں ابھی جوائن نہیں کیا انہوں نے، تو جب تک وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اس وقت تک ہم لوگ، آپ مجھے جو آ چکے ہیں السابقون الاولون، وہ مجھے اپنا سبق سنا دیں تب تک، ٹھیک ہے؟ میں ایک سیکنڈ صرف، جی مبشرہ آپ سنائیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مبشرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلی قد جاءنا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ جی بارک اللہ۔ جی ایک دو جگہ پہ دیکھ لیجیے، فَكَذَّبْنَا كَذَّبْنَا، زال پہ سوری تشدید ہے نا، مشدد ہے، تو اس کو 2 دفعہ بلائیں گے، فَكَذَّبْنَا، ٹھیک ہے؟ فَكَذَّبْنَا، جی، اور دوسرا فَسُحْقًا، قل قاف کے اوپر 2 زبر ہے نا، سحقل نہیں ہے، سحقل لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا آپ نے۔ جی اوکے، مامی جی آپ سنائیے۔ جی مامی جی سنائیے، شازیہ آپ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ شاباش بارک اللہ۔ شازیہ جب آپ آڈیو سنتی ہیں نا جو میں سینڈ کرتی ہوں، تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جو جہاں پہ مدات آتی ہیں نا، یا یہاں پہ گنہ وغیرہ کرتے ہیں،
تو آپ ان کو فالو کیا کریں، پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو قاعدے پتہ چل جائیں گے نا تو پھر آپ ان قاعدوں کا خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، میں نے اس کے مطابق یہاں پہ گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے ان انتم، ٹھیک ہے؟ اسی انشاءاللہ. طرح من شیء، اسی طرح جی ضلال کبیر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے پھر آ جاتا ہے بذنبہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کننا کننا، یہ بس یہاں پہ جہاں پہ مدات آتی ہے یہ وہ ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ ان مدات کو پورا کرنا ہے، باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے جی۔ سمینہ جی آپ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شاباش، بارک اللہ، اکسنٹیب بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، آپ نے قواعد کا بھی پورا اچھے سے خیال رکھا ہے آپ نے، اور آپ کے مخرج بھی کافی حد تک بہت اچھے آپ نے ادا کیے ہیں۔ تو ابھی ہمارے آج باقی ساتھی نہیں آئے ہیں، تھوڑی سی بری ہو رہی ہے، کافی سارے لوگ ابھی تک نہیں جوائن کیا انہوں نے، اب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو آگے ہم لوگ اب شروع کر دیں پھر۔ چلے تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، شاید آ ہی جائیں، کیونکہ زیادہ تر عموماً آپ پتہ ہے نماز کا ٹائم تھوڑا آگے ہو رہا ہے تو تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے. تو پھر کیا کریں، ہم لوگ اپنا ٹائم تھوڑا آگے کریں؟ پھر تو اور ہی لیٹ ہو جائے گا. چلیں آج اگر آتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کہ تھوڑا جلدی نماز شروع کر لیا کریں تو جلدی فارغ ہو جائیں. ہاں جی، کیونکہ دیکھیں نا پھر اس طرح وہ کلاس وہ نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل کیونکہ سنڈے ہے اور جی سنڈے والے دن عموماً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ اور کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوگی رمضان کی وجہ سے، مطلب جی بالکل. کوئی کسی نے اگر کہیں جانا ہے یا کسی کے گھر افطار ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جی اگر آپ سب لوگ متفق ہوں تو سنڈے کو آف کر لیا جائے، نہیں تو پھر جی اگر نہیں تو اگر ٹھیک ہے. سارے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ کلاس کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہے بہتر ہے، کیونکہ ویسے بھی ایک دن میں وہ پتہ ہے 3 آیات ہو گئی ہیں، اب آج ان کی تفسیر ہو جائے گی تو کل ایسا کر لیتے ہیں نا کہ کل سارے ان کی تیاری کر لیں، 10 آیات کی، حفظ والے بھی جس نے حفظ کرنا ہے اور ہوں، ترجمہ بھی، تو منڈے کو پھر ان کا حفظ بھی ترجمہ بھی ہو جائے. میں بھی کیا یہی خیال سوچ رہی تھی کہ ہے؟ کل کے دن آف کر کے تو اس کا ہوں، حفظ بھی اچھے طرح 1 سے لے کر 11 تک کا حفظ بھی سب کا پختہ ہو جائے، اور ساتھ میں جی ہم لوگ پھر جو یہاں تک کہ اچھا ترجمہ کس کس نے یاد کیا، میں نے کل بھی میسج کیا تھا گروپ میں جی کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد کیجیے گا ساتھ ساتھ، تو مجھے جی آگے سے نہ تو کوئی رسپانس آیا تھا، اور کل ویسے بھی کلاس میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں ڈسکس بھی نہیں اس چیز کو کر سکی، کون کون ترجمہ بھی جی. ساتھ ساتھ یاد کر رہا ہے؟ میں نے کل جو پہلی میری 7 آیا حفظ ہو گئی ہے نا، میرا ترجمہ بھی الحمدللہ ان کا ہو گیا ہے. تو اگلی بارک جو اللہ۔ 3 ہے ان کا بھی میں انشاءاللہ کل چھٹی والے دن نا میں انشاءاللہ کل وہ بھی کر لوں گی. مبشرہ آپ ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ کر رہی ہیں یا نہیں؟ جی میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. یعنی کہ آپ کو 11 تک کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے یا 8 تک کی؟ 8 تک کی ہے فی الحال. چلیں ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے، آپ اس کو باقی 3 کو بھی اس ویکینڈ پہ کر لیجیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 11 کو جو ہے میں سب سے ترجمہ اس کا انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 جو بھی آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ شازیہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ مامی سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی، ماہم اگر آپ کو ایزی ہوا تو آپ بھی ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ مجھے اگر اس وقت سبق سنا سکتی ہیں تو 9 سے لے کر 11 تک تجوید تو سنا دیجئے،
ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ منڈے کو بھی سنا سکتی ہیں. مس میں سنا سکتی ہوں. السلام علیکم حمیرہ پی. یہ 9 سے لے وعلیکم کر السلام 11 تک حفظ میں سنانا ہے کہ مطلب دیکھ کے سنانا ہے؟ نہیں نہیں، تجوید میں سنانا. ابھی حفظ کا میں نے ابھی نہیں کیا. مجھے پتا 3 آیات ہیں. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ویسے ہی 3 دن دوں گی. جی بیٹے حدیجہ، میں ابھی آپ کا بھی سنتی ہوں بیٹے. آپ کا بھی سنوں گی. آپ کا سنے بغیر مائک آف ہی نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے؟ میرا بھی میں سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بارک اللہ فیک. الحمدللہ، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. جی حدیجہ، اب آپ سنائیے. آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ چلو. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو حدیثہ آپ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. عمیرہ بھی اس کی نا ایک آنکھ اس ٹائم بند ہوئی ہوئی ہے. اس کو پیچ لگتا ہے نا، تو وہ اس وجہ سے اس کی آنکھ سے نا دوسری آنکھ سے بلکہ ریڈ ہو جاتی ہے یہ جب اچھا زیادہ فوکس حدیجہ، کر کے پڑھتی ہے. ہاں آپ نے وہ حفظ کیا؟ جو آپ نے پہلی 2 آیات حفظ کی تھی نا، آپ وہ سنا دیجئے. آپ تو 2 حصہ سنا دو. آپ کا جب پیچ انشاءاللہ کل نہیں ہوگا نا تب سنانا. آپ کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے ابھی اس ٹائم. سنائے حفظ سنا دیں. تبارک الذی تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بارک اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. حدیجہ، آپ نے آپ کے کل والے کمپٹیشن کا کیا بنا ہے؟ یہ عمیرہ بھی انشاءاللہ کل ہے، منڈے کو ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. انشاءاللہ میری بیٹی وہاں پہ بھی ون کر کے آئے گی انشاءاللہ. میرا بھی میں نا اس کا نا سورۃ الملک نا ذرا بڑے فونٹ میں کروں گی. اس کا ذرا آئی سائٹ کا ایشو ہے نا، اس ٹائم پہ اس کو پیچ بھی لگ رہا ہوتا ہے. ایک آنکھ نا اس کی بند ہوتی ہے 1 گھنٹے کے لیے، تو اس کو ایک آنکھ سے پھر نظر نہیں آتا موبائل پہ نا. مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھے گی، مجھے پتہ ہے یہ کر لے گی. جی فرت جی، آپ سنائیں گی؟ جی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا
نسبیو او ناکلو ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر۔ جی شاباش، اچھی کوشش کی آپ نے۔ یہاں پہ دیکھیے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، پڑھیے میرے پیچھے، لَوْ كُنَّا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَسْمَعُ أَوْ أَوْ نَعْقِلُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ بِذَنبِهِمْ جی، با کو نا لمبا نہیں کرنا آپ نے، جو زم کے بعد با آ رہا ہے نا، بِذَنبِهِمْ ہاں جی شاباش، فَسُحْقًا فَسُحْقًا لِأَصْ، جی جی پڑھیے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ شاباش۔ بس اس کو آپ نے ایک دفعہ پھر 4 سے 5 دفعہ آپ نے اس کو اپنے دہرا لینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ابھی آپ سرور جی آپ پڑھیے۔ جی سرور جی انمیوٹ کیجئے۔ ہاں جی ہو گیا انمیوٹ، اب آپ پڑھیے۔ جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے، آیت نمبر 9 سے 11 تک۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے، آپ پڑھیں۔ ہلو، جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز، آپ پڑھیے۔ ٹھیک نہیں آ رہا، میں نہیں پڑھ سکتی۔ جی السلام علیکم۔ سرور جی پڑھیے۔ جی جی وعلیکم السلام، پڑھیے۔ نہیں جی آپ پڑھ لیجیے اتنی دیر جتنی دیر میں وہ سرور جی کا مائک کا ایشو سورٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلا قد جاءنا نذیر وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ بارک اللہ، یہ دیکھ لیجیے فَاعْتَرَفُوا، پڑھیے فَاعْتَرَفُوا۔ فاعترفوا جی، بذنبهم آگے دیکھیے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ فسحقا لأصحاب السعير۔ شاباش بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، صرف یہ 2-3 غلطیاں تھی، یہ بھی انشاءاللہ ذرا پریکٹس کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی جی، انشاءاللہ۔ میرا گمان ہے کہ سب کا سبق پورا ہو گیا ہے، صرف سرور جی کا مائک نہیں کام کر رہا۔ اب اگر دوبارہ آپ ٹرائی کیجیے، اگر آپ کا مائک ہو جاتا ہے تو پھر آپ سبق سنا دیجیے سرور جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلا قد جاء نذیر فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير سعير سعير صغير سعير عين سعير تأخير خیر نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، عین ہے، عین جی سعیر، عین ہے، سعیر، عین عین تعیر ہاں جی تعیر جی۔ اور یہاں پہ وَقُلْنَا ما نزل اللہ، انزل اللہ نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، نزل اللہ، وَقُلْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ ما مِنْ نزل شَيْءٍ اللہ، أَنْتُمْ ٹھیک ہے ما بس آگے آگے ٹھیک تھا۔ نَزَّلَهُ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ جی إِنْ شاباش، أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ بس ٹھیک ہے ممی جی۔ وَقَالُوا لَوْ اچھا چلو ٹھیک جی آگے سروت جی آپ سنائیں گے؟ ان کا مائک ہی نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ پھر اب وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی ہم لوگ اب ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرمین کے بارے میں آ رہا ہے۔ قالو وہ کہیں گے، قالا سے قالو، بلا کیوں نہیں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں، قد تحقیق، جاءنا اس میں جا آیا، نہ ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، ٹھیک ہے، فا تو، کذب جھٹلا دیا، نہ ہم نے، فَكَذَّبْنَا تو جھٹلا دیا ہم نے، وَقُلْنَا و اور قل کہا، نہ ہم نے، ما نہیں، نزل نازل کی، اللہ نے من شیء من کوئی شیء چیز، ٹھیک ہے، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی میں، ضلال گمراہی، کبیر بہت بڑی، وقالو و اور قالو وہ کہیں گے، لو اگر، کننا ہوتے ہم، نسمعو اس میں جو نون ہے وہ اس کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے، واحد اب یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، یعنی کہ ہم عقل کرتے، ما نہ کننا ہوتے ہم فی میں، اصحاب ساتھیوں، السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے، یعنی کہ فی اصحاب سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ والے نہ ہوتے، فاعترفوا فا تو اقترفوا وہ اعتراف کر لیں گے، وہ کون، جہنمی، بذنبہم اپنے گناہوں کا، ہم اپنے، بزم گناہوں کا، فا تو سحقن دوری یا لعنت ہے، لأصحابی ساتھیوں کے لیے، السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کی، آگ کا، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہم لوگ دیکھیں گے، آگے ہم لوگ اس کا باب محاورہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہیں گے، ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پر ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا،
تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہو، اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے، اور پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوزخیوں پر پھٹکار ہے یا پھر لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل دوزخ کی گفتگو، جب دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کہ کوئی ڈرانے والا آیا، تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہاں آیا، لیکن ہم نے اس کی نہ سنی نہ ہم نے اس کی سمجھی، بلکہ الٹا اسی کو گمراہ قرار دے دیا کہ وہ ہی بھٹکا ہوا ہے، وہ ہی ایسی باتیں کر رہا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ اپنے اس عمل پر، اپنے اس تکذیب پر، اپنے اس جھٹلائے جانے پر افسوس اور حسرت کریں گے کہ کاش وقت رہتے ہم لوگوں نے اس بات کو سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، عقل کی ہوتی۔ تو یہاں پہ ان کی نہ صرف یہ کہ ان کے جوابات، ان کی گفتگو، بلکہ ان کی حسرت بھی بتائی جائے گی کہ دوزخیوں کی حسرت کیا ہوگی اس دن۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ فَكَذَّبْنَا، اس کے اندر جو اس کا روٹ ہے وہ کا ذال با، یعنی کہ جھوٹ بولنا یا پھر جھٹلا دینا۔ اس کا اگر اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو وہ ہے جانتے بوجھتے کسی کو غلط اطلاع دینا یا پھر بہت زیادہ جھٹلانا، اور اس کا تعلق جو ہے یہ قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور فعل کے ذریعے بھی، یعنی کہ یہ کسی کو جھٹلانا یہ اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ منہ سے بول کر کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، یا پھر ہم اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی روزمرہ کے کاموں سے یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم واقعی نہیں مانتے۔ پہلے زمانے میں قول کے ذریعے جو ہے جھٹلایا جاتا تھا، پہلی اقوام نے اپنے اقوال سے بول کر پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگ فعلی جو ہے کذب کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اعمال سے یہ ثابت کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے آ جاتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا، کہتے ہیں نا کاذب، یہ قافلہ کاذب ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے دلالن، ضاد لام لام، اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، یعنی راستے کی تلاش میں سرگردہ ہونا، یعنی راستہ تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھرنا مگر راستہ نہ ملنا، اپنا راستہ کھو دینا، کسی چیز کا ضائع ہو کر کسی دوسری کی چیز کے حق میں چلے جانا، یعنی جس مقصد کے لیے کوئی کام کیا جائے ویسا نتیجہ برآمد نہ ہو، اور سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ اس لفظ کو دلال کو جو ہے وہ ہدایت کے بالمقابل، ہدایت کے اپوزٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی خدن کی بات ہوگی وہیں پر ساتھ دلال کی بات ہوگی کہ خدن ہدایت ہے، سیدھا رستہ ہے، یعنی کہ راہ اسلام ہے، اور جہاں بھی دلال کی بات ہوگی وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا، یعنی کفر، شرک یا گناہوں کے راستے پر چلے جانا، یہ دلال ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے، یعنی ایسی کوئی گمراہی جو یا تو جان بوجھ کر کی گئی ہو یا پھر غلطی سے ہو گئی ہو، یہ معمولی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی، لیکن ہر حال میں ناپسندیدہ ہے، یعنی چاہے جان بوجھ کر کی ہے تب بھی ناپسندیدہ، غلطی سے ہو گئی تب بھی ناپسندیدہ، معمولی ہے تو بھی اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، اور اگر بہت زیادہ ہے تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تک توبہ کر کر رجوع نہ کر لیا جائے، دلال جو ہے وہ
قابل مواخذہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ گھر اس کی پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے. بِذَنبِهِمْ دال نون با زمب یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے گناہ یا جرم. اصل معنی جو ہوتے ہیں نا زم کے جو لنگوسٹک معنی ہے لغوی طور پر جو ڈکشنری عرب ڈکشنریز میں آتا ہے وہ ہے کہ کسی چیز کی دم کو پکڑنا. ٹھیک ہے. اور دم کو اعتبار سے ہر وہ کام جس کا نتیجہ برا نکلے. ٹھیک ہے. اور اس کا اطلاق اس قدر عام ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی لغزش سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے. سوری یہاں پہ گناہ جو ہے وہ مسپیل ہوا ہے. بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ذنب جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ کسی کو برا بھلا کہنا یہاں سے لے کر کفر اور شرک تک سب کے اوپر ذنب کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر فسحقن سین ہا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا لغوی معنی یعنی کہ دور ہونا یا پھر دوری. اس کا جو بالکل لنگوسٹک ویری بیسک جو اس کا میننگ ہے وہ ہے کہ کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا کوٹنا یا پیسنا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور لعنت جو ہے وہ شرعی اصطلاح میں سخط کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سخط مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جہاں پہ جہنمیوں کو پھینکا جائے گا اور وہاں پہ اس قسم کی سزا ہوگی کہ ان کے جسم ان کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ان سزاؤں سے. ٹھیک ہے. آگے ابھی ہم لوگ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہاں تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا پر ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم خود ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہو. یعنی کہ اس قدر ان لوگوں کے اس قدر وہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے اس قدر ان لوگوں کی سوچ سمجھ اور ہر چیز بند تھی بوجہ ایک سیکنڈ پلیز بوجہ ان کی بوجہ ان کی ضد اور تکبر اور ان کی ہٹ دھرمی کے باوجود اس کے کہ ان کو چیزوں کا پتہ چلتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سچ ہیں. کیونکہ ایک کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہیں آلریڈی ان کی الہامی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پیغمبروں کے ذریعے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ ایک پیغمبر آخری پیغمبر آئے گا اور جب وہ پیغمبر آئے گا تو یہ لوگ جس طرح کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اگر پیغمبروں کو جنہوں نے مانا وہ بھی اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی اس آخری پیغمبر پر اس ایمان لانا ان پر فرض ہوگا. مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی اس کو جھٹلایا بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ جو پیغام لے کر پیغمبر آئے الٹا ان کو نہ صرف یہ کہ ان کو نہ مانا بلکہ الٹا ان پر الزام تراشی کی. کہا کہ تم لوگ بھٹک گئے ہو تم لوگ کسی نے کہا تم مجنون ہو گئے ہو تم پاگل ہو گئے ہو کسی نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ تم نے جادو کر دیا ہے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی سکھاتا پڑھاتا ہے تو اس لیے تم جو ہے یہ ایسی چیزیں کرتے ہو اور کسی نے تو برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ تم تو خاندان میں رشتوں کو کاٹ رہے ہو ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہو اور بہت ساری اور باتیں بھی. یہ پیغمبروں کو ہمیشہ سے کہا گیا اور یہی ان کی روش آخری پیغمبر رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کفار کی جو ہے وہ قائم رہی.
ٹھیک ہے. اور وہ گمراہی کس چیز کو بولتے تھے؟ گمراہی یہاں پہ جو کانٹیکس میں استعمال کیا، جہاں پہ وہ کہتے تھے، وہ گمراہی اس بات کو کہتے تھے کہ جب پیغمبر ان کو کہتے تھے نا کہ موت کے بعد دوبارہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، یوم الآخرت ہے جس دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، تو وہ اس چیز کو گمراہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا کب ہوا، نہ تو آج تک ہمارے بڑے واپس آئے زندہ ہو کر، اور نہ ہی آئندہ کوئی بھی زندہ ہو کر واپس آئے گا، تو تم جو یہ باتیں کر رہے ہو یہ سراسر گمراہی اور من گڑت ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہوگی، اور نہ ہی جب ہم لوگ مٹی ہو جائیں گے، جب ہم لوگ بالکل مر کر ہم لوگوں کی ہڈیاں تک باقی نہیں رہیں گی، کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں اور ہم لوگوں سے کوئی حساب کتاب لیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آخرت پر جب یقین نہیں ہوتا، جواب دہی کا جب احساس نہیں ہوتا، تو پھر انسان اپنی من مانی کرتا ہے، پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے، پھر انسان اپنے کسی قسم کے عمل کا جائزہ نہیں لیتا ہے، پھر اس کو حق حق نہیں لگتا ہے، اس کو باطل باطل نہیں لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر سنانے والے کی نہ ہی کوئی بات وہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی بات سمجھتے ہیں. اسی طرح سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 میں، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ تو محض ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک راہبر ہوتا آیا ہے. یہ آیت نمبر 7 ہے. تو ان کا پھر کیا جواب ہوتا تھا؟ ان کا جواب ہوتا تھا آگے سے کہ نہیں ہم نے سننا، ہم نے نہیں کرنا. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ کہتے تھے جب قیامت آئی، جب قیامت آئے گی تو، اور جب وہ دروغہ ان کو جہنم میں پھینک کے تو ان سے پوچھے گا کہ کیا چیز تم لوگوں کو یہاں پر لے آئی. تو ایک جگہ تو قرآن پاک میں آتا ہے، اس سے اگلی ہی آگے چند صورتوں آگے جا کے آئے گا کہ وہ بتائیں گے ریزن، ہم اپنی ایک ریزن بتائیں گے جہنم میں آنے کی. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو جہنم کے ان لوگوں کا ہے نا جو موحدین، جو ڈالے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ ان کے کوئی نہ کوئی ایسے ہمارے فرائض کی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے جو کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض کی کوتاہی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر حقوق العباد جس میں دوسروں کے ساتھ معاملات کرنا، جس طرح والدین کی عزت ہے، جس طرح بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اسی طرح روپے پیسے معاملات میں ایمانداری اور اس طرح کی چیزیں، باقی تمام معاملات ہیں، سچ بولنا ہے، اور اس کے علاوہ صبر ہے، باقی تمام معاملات ہیں. اگر ہم لوگ جب ان معاملات کو نہیں جو کرتے، بے شک کہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ جہنم میں لازمی جائیں گے. ٹھیک ہے، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا ضرور بھگتیں گے. وہ جہنم کا پہلا درجہ ہوگا جہاں پہ ڈالے جائیں گے. تو وہاں پہ وہ جب ان سے دروغہ پوچھے گا کیوں نہ، تو وہ کہیں گے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور جہنمی جو باقی کفار اور یہ وہ ہیں، وہ کیا حسرت کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل، کہ کاش ہم ہوتے سنتے یا پھر ہم سمجھتے. یعنی کہ وہ باتیں جو کہ رسول اور پیغمبر ہم لوگوں کو کہتے تھے، کاش ہم لوگوں نے اس پر کان دھر لیے ہوتے، ہم لوگوں نے ان باتوں کو سچ سمجھا ہوتا اور ان کو سچ سمجھ کر مانا ہوتا، اور اپنی یعنی کہ اس وقت وہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جھوٹ تو وہ بول نہیں سکتے ہوں گے، تو اس وقت بالکل سچ اپنے اس گناہ کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے جھٹلایا بھی، اور ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے نہ سنا، نہ سمجھا، نہ غور و فکر کیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
انسان کیوں نہیں سنتا اور سمجھتا؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان سننا اور سمجھنا نہیں چاہتا؟ تو اس کی بات اس میں کئی ایک وجوہات سامنے آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان حق سننا ہی نہیں چاہتا سرے سے، یعنی کہ وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ. آپ لوگوں نے کئی لوگوں کو، کئی بچوں کو آج کل کے خاص طور پہ اور یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کہا جائے نا کہ آپ پلیز آپ یہ نماز پڑھا کریں، یا پھر یہ ہے کہ بیٹے آپ لڑکیوں کو اگر کہا جائے کہ بیٹے آپ پردہ کیا کریں، تو دے سمپلی سے کہ آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ. بھائی یہ کب، کیوں نہیں اس کے لیے اسلام کا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے اور سمجھنے کے لیے بھی کیا آپ کو ریڈی ہونے کی ضرورت ہے؟ یا کہیں گے کہ آئی ایم ناٹ فلی مینٹلی ریڈی یٹ، کہ مجھے ابھی دماغی طور پہ میں اس نہج پہ نہیں آئی ہوں کہ میں اس چیز پہ عمل یا اس چیز کو سن اور سمجھ سکوں. عمرہ کرنے کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگ ابھی تیار نہیں ہیں، جب ابھی فلاں کام کر رہا ہے، جب ہم پوری طرح عمرہ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے نا ہم پھر عمرہ کریں گے. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ عمر اتنی مل جائے گی کہ آپ عمرہ کرنے کی نیت تو کیجیے. ہو سکتا ہے کہ اس عمرے کی توفیل اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت بھی دے دیں، آپ کو وہ تمام احکامات سننے اور سمجھنے کا موقع بھی مل جائے جن کے لیے ابھی آپ بول کر کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے، کیا وجہ آ جاتی ہے کہ ہمیں سنانے والے سے ضد ہو جاتی ہے. ضد کی بنا پہ آج دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہ جو سیکٹ سسٹم آ گیا ہے، فرقہ واریت آ گئی ہے. سم ٹائمز ہم لوگوں کے سامنے کوئی بالکل قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوگا، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، جی وہ اہل سنت نہیں ہے، یا اہل حدیث والے کہیں گے جی وہ اہل حدیث نہیں ہے، یا بھی وہ جی وہابی ہے، ہم تو نہیں اس کی سنتے، ہم کیوں سنیں؟ تو ہم لوگ بجائے اس کے کہ پیغام آ کیا رہا ہے، اور ہم اس بات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پیغام آ کہاں سے رہا ہے، پیغام دینے والا کون ہے. اور اس ضد میں ہم لوگ جو ہے نہ سنتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو بالکل اس کو اپنے اوپر سے اڑا دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں بھی بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنواتے بھی صرف اسی کو ہیں جو سننا چاہتا ہے. اور دیکھیں ایک دروازے پہ دستک ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ہوگی، لیکن ایک دفعہ اگر اندر سے دروازہ نہیں کھلتا تو دستک دینے والا جو ہے وہ لوٹ جائے گا اور واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب دستک دینے والا واپس نہیں آتا نا تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کبھی کبھی زندگی پوری گزر جاتی ہے، دوبارہ دروازے پہ دستک نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام سے یا اس وقت سے بچائے کہ جب دستک دینے والا اسی طرح لوٹ جائے اور ہم دروازہ کھول کر اس کو اندر نہ آنے دیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی ہم لوگ لاجکس مانگتے ہیں. دیکھا آج کل بڑا ہو گیا کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے بچے ہیں نا وہ ہر چیز کی دلیل اور ہر چیز کی لاجک مانگتے ہیں. سم ٹائم سائنٹیفکلی ہر چیز کو پروو کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتائیں، یا پھر ہم بتانے والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اس کی لاجک دو کیا ہے. بھائی دین دو کہ اب اسلام کی ایک ایک چیز سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہے، بٹ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ آپ جو سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. نو اف اینڈ نو بٹس، کوئی لاجک نہیں اسلام کہتا کہ آپ مانگو. اصل میں اجر اور نجات ہی اسی میں ہے کہ جو جیسے ہے اس کو ویسے ہی مان لیا جائے.
چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں، احکامات کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ، آپ اس رستے پہ آئیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود احکامات کی حکمت سمجھاتے چلے جائیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم پہلے حکمت جاننا چاہتے ہیں اور پھر عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ پہلے عمل مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں حکمت سمجھاؤں گا. پھر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان بھی دیتے ہیں، دل کا سکون بھی دیتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اپنے من گھڑت فلسفے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان سے یا اپنی من گھڑت ہماری بہت ساری ایسی روایات، بہت ساری ایسی رسمیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آباء و اجداد سے چل رہی ہیں، اور ہم لوگ حق سن کر بھی، ہم لوگ سچ اپنے سامنے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں یا یہ کہہ کر اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو نہیں مانتے. یہ تو اتنے سالوں سے میری نانی ماں کرتی آ رہی ہیں، یہ تو میری دادی ماں سے چلا آ رہا ہے، میری پردادی بھی ایسا ہی کرتی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ سارے کر رہے تھے اور عید آدم سے اب تک ہوتا آیا تو یہ غلط ہی ہوگا؟ بھائی کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگر باپ دادا تک علم نہیں تھا اور انہوں نے اگر کسی غلط بات پر عمل کیا اور اگر آپ کو اب پتا چل گیا کہ وہ غلط ہے، تو بھی دیر نہیں ہوئی، اپنی زندگی رہتے ہوئے آپ یو ٹرن لے کر اپنا صحیح راستے پر واپس آ جائیں. کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ باپ دادا کا راستہ چھوڑنے پر نجات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور اللہ قرآن و سنت کو چھوڑنے پر نجات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہ چیزیں تھوڑا ابھی نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے. اس کے لیے ہمیں وسعت قلبی سے کام لینا پڑے گا. ہمیں اپنے دل اور اپنے دماغ باعث ہوئے بغیر کھول کر پورے طریقے سے چیزوں کو سننا ہوگا، بڑے روشن خیالی کے ساتھ. اپنے دلوں کو اتنی وسعت دینی ہوگی کہ ہم لوگ صحیح اور اوتھینٹک چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بولڈ انف ہونا چاہیے ہوگا، ہمیں کریجیس ہونا پڑے گا کہ ہم لوگ حق اور سچ کو اپنا کر وہ بارش کا پہلا قطرہ اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ان غلط رسوم و رواج کو، ان غلط چیزوں کی پیروی کو چھوڑنے کے لیے بنے، تاکہ ہمارے پیچھے باقی لوگ بھی اس کی تقلید کر سکیں. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے نا کہ کوئی دوسرا کرے اور پھر ہم لوگ اس چیز کو اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، تو دیکھیں چلنے والے جب چلتے ہیں صحیح راستے پہ تو ہمیشہ سفر ایک اکیلے آدمی سے ہی شروع ہوتا ہے. پہلا قدم کوئی ایک ہی اٹھاتا ہے اور پھر چلتے چلتے ایک کے بعد ایک ساتھ شامل ہو کر قافلہ بنتا ہے. اور سابقون الاولون کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے جہاں جو مقام ہے، وہ بعد میں آنے والوں کا وہ مقام اور وہ اجر نہیں رہتا. دو کے ہر ایک کا اپنا اجر ضرور ہوگا، پر سابقون کیا آج ہم مسلمان جو اب شعوری مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، کیا ہم عشرہ مبشرہ کی وہ کر سکتے ہیں برابری؟ نہیں کر سکتے نا. وہ صحابہ اکرام جنہوں نے بالکل اسلام کے سٹارٹ میں اسلام اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر اس رستے پر چلنا شروع کیا، وہ اور ہم برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح آج ہم اپنے آپ کو بدلنے والے اور ہمارے بعد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اگر ہمیں دیکھ کر بدلیں گے تو وہ بھی درجات میں اللہ کے گھر اس طرح برابر نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بھی عمل کے بعد اسی لیول کی نیکیاں کر کے ہمارے برابر نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ بارش کا وہ پہلا قطرہ بنے. اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہدایت کو سنتے ہوئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگ اصل سچ کو جان سکیں، تو پھر اس نور کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، اور پھر اس سب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں پر کفر لگا دیتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ ہدایت پانے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ سننا ہے. دیکھیں، سب سے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ سنیں. کانوں سے جب چیز ٹکراتی ہے، جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے، جب انسان اس سے مانوس ہوتا ہے تو پھر وہ انسان پھر اس کو دیکھتا بھی ہے، اس پر غور و فکر بھی کرتا ہے. جب غور و فکر تک بات پہنچتی ہے نا تو پھر دل انوالو ہو جاتا ہے، دماغ انوالو ہو جاتا ہے. اور جب دماغ سے دل تک بات پہنچ جاتی ہے، اتر جاتی ہے نا، تبھی سمجھنے کا اور عمل کرنے کا وہ درجہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے عمل کرنے کے لیے غور سے سننا سب سے پہلا درجہ ہے. جب کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں لیں گے، جب کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے تو عمل تک پہنچنے یا تدبر کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور قرآن پاک کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اسے سنیں. ایون اس کو صرف تلاوت سننے کا ہی دل پر وہ اثر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بھی قرآن پاک سنا تو ان کے دل پر اثر ہوا. کانوں سے اثرات جو ہیں وہ دل پر اور دماغ پر مرتب ہوئے، وہاں سے سوچ بدلی تو اسلام کی طرف آئے. سنتے ہی نہ تو پھر کہاں سے عمل ہوتا، کہاں سے ان کے اوپر اثر ہوتا اور کہاں پہ وہ عمل ہوتا. تو قرآن پاک سب سے پہلے کہ سننا اور پھر سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا، تبھی یہ چیز فائدہ دیتی ہے اور تبھی یہ چیز عمل میں ڈھلتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر حق نہ سننے والے جو ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں بھی فرماتے ہیں بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. دیکھیں آج کل ابھی جب ہوتا ہے نا تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے قریب گھر ڈھونڈتے تھے. جب بھی گھر بنانے لگتے تھے نیا نا، تو جب بھی لوکیشن وغیرہ ڈھونڈنے لگتے تھے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ مسجد نیئر بائی ہے، مسجد پیدل کے راستے میں ہے کہ ہم لوگ جا کے وہاں پہ نماز پڑھ سکیں یا کچھ. آج استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے معاف کرے. آج جب لوگ گھر دیکھتے ہیں تو اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوکیلٹی میں قریب ترین نیکسٹ ڈور یا اسے 2 3 4 گھر چھوڑ کے یا اپوزٹ سامنے کی سائڈ پہ مسجد ہے، تو لوگ یہ کہہ کر کہ جی یہ تو بہت زیادہ لاؤڈ سپیکر کا شور آتا ہے ہمارے گھر تک، یا پھر یہ کہ نعوذ باللہ یہ یہاں پہ جمعہ کے دن بہت زیادہ رش آورز بن جاتے ہیں، ہمارے گھر کے بعد بہت زیادہ بھیڑ لگ جاتی ہے. تو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو یعنی کہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں. ہمیں پرسکون لوکیلٹی چاہیے جہاں پہ ہم لوگ آ کے ریلیکس کر سکیں. اور یہ چیزیں تو یہ کیا ہے؟ وقرن، یہ بوجھ ہے کانوں پہ. ورنہ اگر محبت ہو اسلام سے، اگر محبت ہو رب کے کلام سے، اگر محبت ہو ہمیں اپنے دین سے، اس کے ریچول سے، تو ہم کیسے یہ گوارا کریں کہ اس کی آواز ڈائریکٹ ہمارے کانوں میں نہ پہنچے مسجد کی؟ ہم نہیں چاہیں گے نا. تو یہی ہے وقرن جس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب دلوں پہ کفر پڑ جاتے ہیں، ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، اس وقت ہمیں لاؤڈ سپیکر سے آتی ہوئی اذان بھی اپنے کانوں پر بوجھ محسوس ہوتی ہے. اس وقت جمعہ کے لیے آنے والے لوگ اور ارد گرد کھڑی چند گاڑیاں بھی ہمیں بھیڑ معلوم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور سنت کی بات جو ہے وہ ہمیں غور سے سننی ہے.
قرآن اور سنت کی بات بھی اور سنانے والے کی بات بھی اگر کوئی ہمیں میسر ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو کوئی حق کی یا قرآن اور سنت کی بات بتانے والا ایکسیس میں ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہم لوگوں کے لیے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اتنے زیادہ مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ آج ہم لوگ ایک بٹن کے کلک پہ ہزاروں کلاسز جو ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہیں، جہاں سے ہم لوگ حق اور سچ کو سن سکتے ہیں، اپنے عمل میں لے کر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا امپورٹنٹ تھنگ کہ حق اور سچ کو سننا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہ سننا کانوں سے بس سن لیے، بلکہ ایسا سننا ہے کہ جو دلوں پر اثر کرے اور پھر عمل میں اتر جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جہنم میں لے جانے والی اور جہنم کے غضب کا شکار ہونے والے سب سے بڑی وجہ جہنمیوں نے کیا بتا دی کہ ہم نہیں سنتے تھے، نہ ہی ہم لوگ سمجھتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی غفلت ہے، کتنا بڑا ہماری مسٹیک ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے سننا اور نہ سمجھنا، کہ جو ہمیں جہنم کے کنارے تک لے کر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سننا اور سمجھنا ہمیں جنت کے قریب تک لے کر جا سکتا ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کا کلام جب بیٹھ کر سن یا پڑھ رہے ہیں تو ہماری توجہ کتنے فیصد ہے کہ ہماری توجہ اس کے اندر ہے۔ کیا میں سن رہی ہوں تو میں فلی اٹینشن دے کر سن رہی ہوں، یا بیچ بیچ میں کچھ اور بھی کام کر رہی ہوں؟ کیا میں سن رہی ہوں یا پھر میں سوئی ہوئی ہوں کہ میرا دماغ جو ہے بالکل سن اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹیچر بول کیا رہا ہے؟ یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کئی کچھ اور ہی خیالوں میں ہوں، میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، اچھا میں نے ابھی سحری میں کیا بنانا ہے، اچھا میں نے کل افطار کے لیے کیا کرنا ہے، اچھا میرے تو ابھی درجی کو کپڑے بھی دینے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے دماغ میں چل رہا سارا کچھ؟ اور پھر ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیا میں واقعی سننے کا حق نہیں ادا کر رہی؟ سننا کیا ہے؟ فلی اٹینشن کے ساتھ ہر اس بات کو اپنے دل پر لیتے ہوئے، اپنی ذات پر لیتے ہوئے، اپنے اندر کی کمیوں کو ٹٹولنا، خود کو یہ دیکھنا کہ اب یہ باتیں جو میں سن رہی ہوں یہاں پہ کہاں کہاں میں لیگ کرتی ہوں، کہاں کہاں میرے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے، کہاں کہاں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ابھی پیچھے ہوں، اور مجھے خود کی اصلاح کر کے ان چیزوں کو اپ ٹو دا مارک کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے سننا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم لوگ غور سے نہیں سنتے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی بہت اہم چیز ہمیں زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی سنوانی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انگلش میں ایک سیئنگ ہے، گولڈن ورڈز آر نیور ریپیٹڈ۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات کسی ایک لیکچر میں ہم لوگ اپنی بے توجہی کی وجہ سے وہ مس کر جاتے ہیں، اور دوبارہ زندگی میں کبھی وہ بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن ممکن تھا کہ وہ ایک بات ہماری زندگی بدلنے کے لیے، ہماری سوچ بدلنے کے لیے، یا پھر ہمارے اعمال بدلنے کے لیے کافی ہوتی، لیکن ہمارے جو ہے لیزینس کی وجہ سے یا ہماری لاپرواہی نے ہم سے وہ گولڈن چانس دور کر دیا، ہم سے وہ موقع چھین لیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنی ڈیٹیل سے آیات کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ غور و فکر کرنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی باریکیاں ہم سے کیا کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم سے کیا پوچھتے، کیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ صرف 5 وقت کی نماز تو نہیں ہے جو ہم لوگ نے صرف ادا کرنی، اور وہ 5 وقت کی نماز میں بھی یقین کریے خشوع آئے گا ہی اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس قرآن کو اچھی طرح ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے،
تبھی ہمیں ہماری نمازوں میں بھی خشوع ملے گا، تبھی ہمیں ہماری نمازیں بھی اچھی ہوں گی اور اس درجے پر ہوں گی کہ مقبول کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نمازیں جو ہے نا اس میں بھی پرسنٹیج ہے مقبولیت کی، کسی کی نماز پوری کی پوری مقبول ہو جاتی ہے، کسی کی نماز جو ہے اس کا 70% جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے، کسی کی نماز کا صرف 50% مقبول ہوتا ہے، کسی کی نماز کا 20% یا 10%، اور کسی کی نماز اسی طرح لپیٹ لپاٹ کر اسی طرح اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن کی نمازوں میں وہ خشوع ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر دیکھیں ہمارے پیغمبر اسلام جن کی ہم پیروی کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ سو کر بھی نہیں سوتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے آپ کے پاس آئے تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ آپ کے ساتھی تو سو رہے ہیں، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا نہیں، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں سوتی لیکن ہمارا دل سو رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن سن سن کر ہم لوگ سن ہو گئے ہیں، ہم لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، ہم لوگوں میں اس درجے کی حیثیت یا چیزوں کو اپنے دل پر یا دماغ پر لینے کا وہ کیفیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی چیز سن یا سمجھ کر ہمارے اندر وہ خوف آئے یا ہمارے اندر وہ محبت پیدا ہو کہ ہم لوگ احکامات کو اس محبت اس لیول کے اس کے ساتھ ہم لوگ کریں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اپنی بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اسی طرح پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اس وقت اپنے گناہوں کو پہچان لیں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ دیکھیں اقرار کرنے کا فائدہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں اقرار کرنے کا کوئی آج عمل کی جگہ ہے دنیا میں، آج فائدہ دے گا ہمیں ہمارا گناہوں کا پہچان دینا، ان کا اعتراف کر لینا، ان کی توبہ کر لینا، ان کی اصلاح کر لینا۔ کل جب ہم روز قیامت اگر اپنے گناہوں کو دیکھ کر پہچانیں گے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس وقت ہمارا پہچان لینا گناہوں کو، ہمارا توبہ قبول کر لینا کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فرعون نے بھی مرتے وقت کیا کیا تھا؟ اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، لیکن کیا اس وقت اس کا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تھی؟ نہیں کی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یوں کہتا ہے تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لایا ہے تو پہلے کہاں تھا؟ تو ہمارے لیے اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ جواب ملے کہ کیا اب تم توبہ کر رہی ہو، پہلے کہاں تھی؟ تو ہمیں آج وقت رہتے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو وہ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے کہ یہاں پہ آئے ہے لفظ سخت ہوتا ہے لعنت، ٹھیک ہے، سخت ہے لعنت، اور اس کے علاوہ جو ہے سخت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت میں دوری، اور جہنم میں ایک وادی کا نام بھی سخت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک واحد کا صیغہ ہے ذنب ایک گناہ، تو مفسرین نے اس کے بارے میں 3 مختلف رائے دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا انہوں نے، اور یہ ایک گناہ پھر ان کی پوری زندگی کے لیے کہ گناہوں کے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ آیات کا انکار کر دیا تو پھر عمل تو کہیں تھا ہی نہیں، صرف گناہ ہی گناہ تھے۔ پھر شرک، جو سب سے بڑی وجہ کہ وہ مزید گناہوں کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔
آپ کو پتا نا ایک شرک اللہ کو نہ ماننا پھر کئی دروازوں کا انسان کو بھکاری بناتا ہے، اور پھر کئی قسم کے بندہ جو ہے وہ شرک بھی کرتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اللہ کو نہ ماننا اور پھر اللہ کی ایک بھی نہ ماننا. اسی طرح پھر آتا ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ گناہ کر کے بودی اور ناپائیدار تعویلوں کے ساتھ اپنے آپ کو معذور ٹھہرائیں. یہ مسند احمد کی 260 اور سنن ابی داؤد کی 4347 حدیث نمبر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس میں اعتراف کرنے کی، اس میں توبہ کی کیپیسٹی رہتی ہے. لیکن جب انسان گناہ کرے اور اپنے گناہوں کے لیے بہت ساری دلیلیں دینے پر اتر آئے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، تو سمجھو کہ یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر حق ثابت ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ پھر کہ اس کے اندر نہ تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی اور نہ ہی پھر توبہ کرنے کی گنجائش رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہج سے، اس چیز سے بچائے. لہٰذا آج کی آیات میں سے جو ہمارے لیے عمل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. سنانے والے کا مذاق نہیں اڑانا. یہ تو مولوی ہیں جی، انہوں نے اپنی فلاسفیاں نے اپنے کو یہ گلاں کر لیندے نے، یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرتے ہوئے اصلاح کرنی ہے تاکہ کل پشیمانی اور ندامت اور خسرت سے بچ سکیں. پھر دین کے معاملے میں عاجزی اختیار کرنی ہے. تکبر اور گھمنڈ صرف دلوں پر مہر لگنے کا سبب بنتا ہے، حق کو ماننے سے روکتے ہیں یہ چیزیں. اور پھر کلام اللہ سنتے وقت اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں کتنے پرسنٹ دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتی اور سمجھتی ہوں. آج کا سبق یہیں تک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں اتار دے، اور اللہ تعالیٰ زندگی رہتے ہمیں سچی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نادم ہونے سے بچا لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اگر اب کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی، کوئی بات جو کہ کسی نے پوچھنی ہو یا کچھ کرنا ہو، ادروائز پھر ہم لوگ یہیں پر اپنی کلاس کا اختتام کریں گے. اور میں جی جی سر، السلام علیکم. جی سر. السلام جی میں سروت بول رہی ہوں. اچھا، میں ایک میرا کوشچن تھا کہ جی آپ جی نماز کے متعلق بتا رہے تھے کہ ساری نمازیں قبول بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ 70% کہیں ہو جاتی ہیں کچھ جی جی اس طرح کے آپ سمجھا رہے تھے. تو وہ کون سا ہمارا اس طرح کا عمل ہے کہ جو ہماری نمازیں ساری قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس میں کئی طرح کے فیکٹر آتے ہیں. سب سے پہلے نماز کی پراپر تیاری نہ کرنا، یعنی کہ پاکی پالیتی کا اگر آپ خیال نہ رکھتے ہوئے کہ کپڑے پاک ہیں یا پلید ہیں، یا یہ خیال نہ رکھتے ہوئے کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے نہیں، وضو کا ٹھیک سے آپ اہتمام نہیں کر رہے ہیں، یا پھر اور یہ سب چیزیں کر کے جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں، پہلا یہ سٹیپ ہے، اگر یہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نماز ویسے ہی مقبول نہیں ہوگی. نہ ناپاک جگہ پر ہوتی ہے، نہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور نہ ہی پراپر وضو کیے بغیر، اچھا وضو کیے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری چیز آ جاتی ہے، اگر یہ چیزیں ہیں بھی آپ کی، تو پھر نماز کے دوران نماز کا آپ کا طریقہ، اگر آپ کا طریقہ نماز کا درست نہیں ہے، اگر آپ پراپر سجدہ اور پراپر رکوع نہیں کر رہے ہیں، جلدی ٹکرے مارے ہیں، آدھا ادھورا رکوع کر رہے ہیں، پوری طرح نہیں جھک رہے ہیں، جلدی نیچے سجدے میں جا کے اٹھ بیٹھ والی حالی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے. نماز کے دوران بھی آپ کو یہی فکر ہے کہ میں نے جلدی سے یہ ختم کر کے میں نے کہیں کچھ اور کام کرنا ہے،
تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس میں آپ کا خشوع ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. تو جب آپ اپنی ملاقات اپنے بحیثیت میزبان اگر آپ اپنے مہمان کی طرف پوری طرح متوجہ ہی نہیں ہیں تو آپ کا مہمان آپ سے کس قسم کی فیلنگ لے کے لوٹے گا؟ تو پھر جی جی ان چیزوں سے بھی نماز کی قبولیت میں فرق آ جاتا ہے. جتنا حصہ آپ نماز کا پوری طرح فوکس ہو کے پڑھیں گے اور جتنی پوری طرح کمپلیٹ اس کے ساتھ پڑھیں گے، اچھی طرح سجدہ کریں گے، اچھی طرح رکوع کریں گے، تو وہی نماز اتنے ہی پرسنٹ آپ کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. لیکن اگر جلدی اب ہم لوگ ہمارے عرف عام میں بہت مشہور فکر ہے، اے تو اتنے بیٹھی میں فٹافٹ 4 فرض پڑھ کے آئی ہوں، اے میں فٹافٹ جلدی نہ نماز ختم کر لا، میں پھر تیرے نال گل کرنی ہے. ہوتا ہے نا جی 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 بہت جی زیادہ. یہ جو جلدی سے میں کر کے آ کے 4 ٹھونگے مار کے میں تمہارے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتی ہوں، دیٹ از سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، جس میں جی جی ہماری مقبولیت جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کہ ہماری نماز جتنے کہتے ہیں کہ جتنی دیر آپ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں آپ کے طرف متوجہ رہتا ہے. جو ہی آپ اپنا خیال اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ نماز کا سارا حصہ جو ہے وہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا مقبولیت کا اس کی کوئی وہ نہیں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو یہ جی ٹھیک چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری نماز میں پرسنٹیج ہماری مقبولیت کی کم کرتی چلی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہو. اوکے جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی میں نے پوچھنا ہے. جی پوچھیے. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بے دھیانی میں کوئی نماز مطلب کہ وضو کا کوئی حصہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے پتہ بالکل بھی نہیں لگتا ہے، جیسے اب ہمارے بازو دھونے کی مثال لے لیں، بازو دھوتے ہیں نا، پہلے رائٹ والا بازو پھر تو اگر کوئی دھوتا ہے 2 بار دھو لیتا ہے اور اسے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس نے 2 بار دھویا ہے یا 3 بار دھویا ہے، تو کیا پھر؟ بیٹے اس میں بات یہ ہے کہ وضو میں 2 بار یا 3 بار دھونا اس میں جو ہے سنت کے مطابق 1 سے 3 دفعہ جو ہے نا وہ وضو کے اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بھی وضو کے اعضاء دھوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار بھی. ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ کم سے کم 1 دفعہ دھونا جو ہے تمام وضو کے اعضاء کو وضو کے لیے ضروری ہے، لیکن 3 دفعہ سے زائد جو دھوئے گا وہ ظلم ہے، وہ ظلم کرتا ہے. یعنی کہ پانی کو بقدر ضرورت استعمال کریں، تو 1 دفعہ دھوئے یا 2 دفعہ دھوئیں یا 3 دفعہ دھوئیں، وضو آپ کا ہو جاتا ہے. 1 دفعہ سے کم دھونا اور 3 دفعہ سے زیادہ دھونا یہ دونوں ہی ناپسندیدہ اور یعنی کہ ناقابل قبول عمل ہے. تو اگر آپ نے 2 دفعہ بھی دھو لیا اور تیسری دفعہ اگر آپ نے نہیں دھویا تو وضو آپ کا انشاءاللہ تعالی مکمل ہی ہوگا. یہ ہے کہ آپ وضو کا کوئی بھی سٹیپ نہ آپ مس کریں، لیکن 1 دفعہ دھوئیں یا 2 دفعہ دھوئیں یا 3 دفعہ دھوئیں، وضو آپ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس پانی کتنا ہے. تو زیادہ پانی ضائع کرنے کو بھی ظلم ایک حدیث میں ظلم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ دریا کے کنارے بھی کھڑے ہیں اور آپ کو وضو کی حاجت پیش آئی ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے تو بھی آپ چلو میں سے اتنا ہی چلو بھر کر پانی نکالیں جتنا کہ آپ کو آپ کے وضو کے لیے ضرورت ہے. تو سوچیں کہ سمندر جس کے اندر سے تھوڑا پانی نکال لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پانی کو ضائع کرنے سے اور بقدر ضرورت پانی استعمال کرنے کے لیے وضو کے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ حکم دے دیا. تو اگر ہم لوگ گھر کے نلکوں میں بھی اگر ٹوٹی پوری کھلی چھوڑ کے اور بس لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ پانی کا بھی حساب ہے اور دینا پڑے گا. ٹھیک ہے بیٹے؟ جی ٹھیک ہے. اوکے جی، ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا کافی زیادہ ٹائم میں نے لے لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر کل، بلکہ میں کہہ رہی تھی سب کو کہ کل سنڈے ہے
اور ہر ایک کی رمضان کی اس کی وجہ سے کافی زیادہ مصروفیت ہوگی، کوئی کہ ہو سکتا ہے کسی کی افطار ہو، کسی کا کچھ ہو، تو اوپر دوسری یہ کہ ہم نے ان 2 دنوں میں 3 آیات کر لی ہیں، تو 3 آیات کا یہ حفظ بھی ہے اور ٹرانسلیشن بھی ہے اور پھر تفسیر کو بھی ڈائجسٹ کرنا اور سمجھنا ہے، تو اگر ہم لوگ آپ کہیں تو کل آف لے لیتے ہیں اور منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آیت نمبر 12 جو ہے وہ شروع کر دیں گے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. جی باقی ٹائم ذرا پلیز جلدی جلدی کر دیں، آپ سب کا ٹائم کافی ویسٹ ہو رہا ہے، تو میں کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں ہاں جی ٹھیک ہے، کل ایسے کر لیں، آف کر دیتے ہیں. جی سمینہ جی بھی یہی کہہ رہی ہیں، ناہید جی بھی یہی کہہ رہی ہیں، مبشرہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، شازیہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ تعالی کل کا دن ہم لوگ آف کر لیتے ہیں، منڈے کو باذن اللہ ہم لوگ پھر ملیں گے، اور تب تک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آیت نمبر 1 to 11 جو ہے آپ لوگ اپنا حفظ اور اپنا ترجمہ جو ہے وہ پکا کر لیجئے گا، تاکہ منڈے کو ہم لوگ اپنا حفظ اور وہ کر کے ساتھ آیت نمبر 12 کی جو ہے وہ ہم لوگ تجوید بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر دعا مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.